نکاح یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان بھی ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے، یہ جسمانی اور قلبی سکون کا ذریعہ بھی ہے، محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے، انبیاء کرام کی سنت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ نکاح کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نکاح کو مشکل کر دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے شادی کو اس قدر پیچیدہ بنایا ہو کہ اس کے تصور سے ماتھے پر بل آ جائے، انسان کی روح کانپ اٹھے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے شادی کو تو اس قدر آسان بنایا ہے کہ اگر آدمی شادی کا ارادہ کر لے تو چٹکیوں میں شادی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اظہر من الشمس حقیقت ہے۔ قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ایسے بے شبہ واقعات مل جائیں گے جو ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ شادی انتہائی زیادہ آسان ہے اور شادی کرنا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بلکہ 11 شادیاں کی، بالکل آسانی سے، بغیر کسی رسم و رواج کے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، صحابہ کرام نے ایک نہیں 2 3 4 شادیاں کی اور بالکل آسانی سے چٹکیوں میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ سارے واقعات یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے قابل اقتداء ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں نے شادی کو اس قدر مشکل کر دیا ہے کہ مسلم معاشرے میں شادی کے تصور سے مسلمان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ آج اگر ایک مسلمان شادی کا ارادہ کر لے تو اس کی زندگی بھر کی جمع پوجی داؤں پر لگ جاتی ہے۔ شادی کے لیے ایسی رسم و رواج وجود میں آ گئے ہیں کہ شادی کے تصور سے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں، جی جان لگا کر کے کمر توڑ محنت کرتے ہیں، پوری زندگی محنت کرتے ہیں، شادی کرتے کرتے پھر بھی ان کی آدھی عمر نکل جاتی ہے۔ یہ مسلم معاشرہ جس آگ میں جھلس رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی نافذ کردہ شریعت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کی خود ساختہ اصولوں کی وجہ سے ہے، منمانی رسم و رواج کی وجہ سے ہے۔ یہ مسلمانوں کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم معاشرے پر اللہ رب العالمین کی لعنت برس رہی ہے۔ مسلم لڑکے، مسلم لڑکیاں شادی کے لیے تڑپ رہے ہیں، شادی کے لیے بے قرار ہیں، لیکن وہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اپنی جوانی ایسے ہی برباد کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ہمارے خود ساختہ اعمال کا نتیجہ ہے، یہ خود ساختہ رسم و رواج کا نتیجہ ہے۔ آئیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ کون سے خود ساختہ اصول بنا لیے ہیں شادی کے لیے، وہ کون سے رسم و رواج گڑھ لیے ہیں جن کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی ہے اور معاشرے میں زنا عام ہو گیا ہے، معاشرے میں مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ سب سے پہلے 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کو مسلم معاشرے نے شادی کے لیے بالکل ضروری، واجب اور فرض سمجھ لیا ہے۔ اس کے بغیر شادی کا تصور ناممکن ہے، اس کے بغیر شادی کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز خاندانی عصبیت، اپنی برادری کی شادی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلم معاشرے میں یہ چیز عام ہو گئی ہے، مسلم معاشرے میں یہ چیز فرض ہو گئی ہے، لازم ہو گئی ہے کہ برادری کی شادی ضروری ہے۔ اگر کوئی سید ہے تو سمجھتا ہے کہ ہماری بیٹی دوسرے خاندان میں نہیں جائے گی، وہ صرف سید میں بھی آ ہی جائے گی۔ کوئی قریشی ہے تو قریشی دوسرے میں اپنی لڑکی کو نہیں دے گا، وہ صرف قریشی کو دے گا۔ کوئی خان ہے، کوئی ملک ہے، کوئی پٹھان ہے تو صرف اپنی برادری کو تلاش کرے گا، چاہے اس کے سامنے دوسرا نیک لڑکا موجود ہے جو آسانی سے شادی کرنے کو تیار ہے لیکن اس کو بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنا خاندان چاہیے، چاہے خاندان میں لڑکا برا ہی کیوں نہ ہو، کتنا گھٹیا ہو، کتنا اخلاق میں گرا ہوا ہو، وہ جہیز کا بھرپور مطالبہ کرے، تب بھی خاندان میں ہی چاہیے، ہم کو رشتہ برادری میں ہی چاہیے۔ یہ برادری کی شادی یہ مسلمانوں نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ دوسرے برادری میں لڑکی دینا ان کو گوارا نہیں ہوتا ہے یا دوسرے برادری کی لڑکی لانا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلی چیز جس کو مسلمانوں نے اپنے معاشرے میں ضروری کر لیا ہے، جس کی وجہ سے شادی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جہیز۔ چاہے جہیز کا مطالبہ ہو یا جہیز لوگ خود سے دیتے ہو، دونوں ہی ہمارے معاشرے میں بالکل ضروری ہو گیا ہے اور اس کے بغیر لڑکی کے لیے شادی کا تصور ناممکن سی بات ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہہ بھی دے گا کہ ہم کو جہیز نہیں چاہیے لیکن دینا ہی پڑے گا، اگر آدمی نہیں دے تو اس کو گھبراہٹ ہوگی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہاں جانے کے بعد لوگ طعنہ ماریں گے، لوگ اس کو ستائیں گے، لوگ اس پر پریشر ڈالیں گے اور بات بات میں کبھی نہ کبھی یہ کہہ دیں گے تو گھر سے کیا لے کر آئی ہے۔
تو جہیز دینا اور جہیز کا مطالبہ کرنا یہ ہمارے معاشرے میں ضروری ہو گیا ہے اور اس کو شادی کے لیے ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ ایک لڑکا جو شادی کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی سے شادی کریں گے جو جہیز لے کر کے آئے، جس کے پاس پراپرٹی ہے، ایسے گھر میں جائیں گے، ایسے خاندان سے رشتہ کریں گے جہاں سے امید ہو کہ وہاں سے 4 ویلر گاڑی ملے گی یا فلیٹ مل جائے گا یا کچھ زمین اور پراپرٹی مل جائے گی، تو ایسے ہی لڑکی کو ترجیح دیں گے، چاہے اس کے اندر دینداری کچھ بھی نہ ہو، وہ جینس ٹی شرٹ پہنتی ہو، وہ کالجوں میں پڑھتی ہو، اس کی کوئی فکر ان کو نہیں ہے، نماز روزے کی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو دینداری سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں لڑکی کے تعلق سے ضروری قرار دیا ہمارے معاشرے میں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان حدیث ہم سنتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، وہ حدیث ہم پھر آتے ہیں۔ حدیث امام بخاری نے جس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5090، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی کی جاتی ہے تو 4 بنیادوں سے کی جاتی ہے۔ اس کے مال کو دیکھ کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ کتنے پراپرٹی والے ہیں، لڑکی کتنی پراپرٹی کی مالک ہو، کتنا دے سکتی ہے، کتنا جائیداد لے کر کے آ سکتی ہے، یا اس سے شادی کرنے کے بعد ہم کتنی ملکیت کے مالک ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر کے، مال کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ وَلِحَسَبِهَا، اس کے حسب نسب کو دیکھ کر کے، اس کے خاندان کو کہ ہمارے برادری کی ہے کہ نہیں، یا اعلیٰ برادری کی ہے کہ نہیں، مسلمان سے ان کو مطلب نہیں ہے، دیندار سے مطلب نہیں ہے، بس برادری سے مطلب ہے۔ وَجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے۔ تو یہ 3 چیزیں دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم یہ 3 چیزیں دیکھ کر کے شادی کرو، لوگ معاشرے میں ایسا کرتے ہیں، لوگوں سے مطلب نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کو دیکھ کر کے کچھ لوگ شادی کرتے ہیں، فاظفر بذات الدین، تو تم دین والی لڑکی کو گھر میں لایا کرو اور اس کے ذریعے کامیابی حاصل کرو۔ تو دین کو دیکھ کر کے شادی کرو گے تو گھر کامیاب ہوگا، معاشرہ کامیاب ہوگا، اللہ رب العالمین کی رحمت برسے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ طیبت یدا، اگر ایسا نہیں کرو گے، دیندار لڑکی کو گھر میں نہیں لاؤ گے تو رسوا اور ذلیل رہو گے۔ اس حدیث کے خلاف ہمارے معاشرے میں عمل ہوتا ہے، لوگ 3 چیزیں تو پہلے دیکھتے ہیں، چوتھے چیز کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی ان کو مطلب نہیں ہوتا ہے کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، صحیح عقیدے والی ہے کہ نہیں، وہ نماز روزے کی پابند ہے کہ نہیں، اس کو پردے دار ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ان کو صرف جہیز سے مطلب ہوتا ہے، مال و دولت سے مطلب ہوتا ہے، حسب و نسب سے مطلب ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کو ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ لڑکے کے لیے سیٹل ہونے کا لفظ، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ لڑکا جب تک سیٹل نہیں ہو جائے گا تب تک اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ سیٹل ہونے کا مطلب بھی بہت بڑا اصول ہے ان کے لیے۔ اگر ایک لڑکا چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، جائیداد کا مالک نہیں ہے، وہ نیک ہے، دیندار ہے، تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے ان کی نگاہ میں۔ اگر اس کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، بڑا تجارت کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ایسا لڑکا ان کی نگاہ میں سیٹل ہے، چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو، وہ دین کا کوئی کام نہ کرتا ہو، چاہے وہ جواڑی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، وہ سب چل جائے گا ان کو، بس اس کے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے، اس کے پاس پراپرٹی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے سامنے یہ باتیں آتی بھی ہیں لڑکی والوں کے سامنے تو سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، دین نہیں ہے، شادی کرنے کے بعد سدھر جائے گا، کم سے کم بینک بیلنس تو ہے، پراپرٹی تو ہے، وہ لڑکی کو کھلا پلا تو لے گا۔ لیکن ایک طرف لڑکا ہے، دیندار ہے، اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، وہ نان و نفقے کا انتظام کر سکتا ہے، وہ دیندار بھی ہے، لیکن لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کو کیسے کھلائے گا، وہ ہماری بیٹی کو اچھے سے نہیں رکھ پائے گا۔ لوگ اگر بولے کہ وہ دیندار ہے تو دینداری سے کوئی مطلب نہیں، یعنی ایک برے لڑکے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بعد میں دیندار ہو جائے گا، لیکن ایک کم کمانے والا لڑکا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ بعد میں زیادہ کمانے لگ جائے گا، وہ بعد میں ان سے مطلب نہیں ہے، ان کو ابھی کمانے والا چاہیے، ابھی سیٹل ہونا چاہیے۔ تو سیٹل ہوتے ہوتے ایک لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے 30-35 سال، جو کہ اصل جوانی ہے وہ نکل جاتی ہے، اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اور جہیز کا انتظام کرتے کرتے ایک لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے، جو اصل اس کی 16 سال سے لے کر کے 20-22 سال تک جو اصل شادی کی عمر ہے وہ نکل جاتی ہے، پھر 25 سال بعد 30 سال بعد شادی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1084، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض،
کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا لڑکا شادی کے لیے پیغام بھیجتا ہے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی وہ دیندار ہے، اخلاق والا ہے، تم کو پتہ ہے کہ وہ نیک لڑکا ہے، ایسے لڑکے کی طرف سے اگر پیغام آتا ہے فزوجوہ، تو تم اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وہ فساد عریض، اور بہت بڑا لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا۔ یہ فساد کیا ہے؟ یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ یہی ہے کہ نیک گھرانے سے اگر رشتہ آتا ہے، وہ غریب ہیں، وہ زیادہ پیسہ نہیں کماتے ہیں، وہ نان و نفقے کا انتظام کر سکتے ہیں، دیندار ہیں، تو لڑکی والے اگر اس کو ٹھکراتے ہیں، ایسے لڑکے کو ٹھکراتے ہیں، تو فتنہ کیا ہوگا؟ فساد کیا برپا ہوگا؟ لوگ دینداری کو ٹھوکر مار دیں گے، لات سے اس کو دور کر دیں گے کہ جب دینداری کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے تو دیندار بننا ہی کیوں ہے؟ دیندار کیوں بنے؟ جب پیسے کی ویلو ہے تو ہم پیسہ کمائیں گے، چاہے حرام طریقے سے کمائیں، چاہے حلال طریقے سے کمائیں، چاہے سود لے کر کے کمائے، چاہے قرضہ لے کر کے کمائے، کسی کو دھوکہ دے کر کے کمائے، تو آدمی صرف کمانے پر دھیان دے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کمائیں گے تو شادی ہوگی، چاہے ہمارے اخلاق کتنے بھی گرے ہوئے ہوں، چاہے ہم شراب پیے، چاہے ہم جوا کھیلیں، چاہے لڑکی بازی کریں، کچھ بھی کریں، ہماری شادی بنداس ہوگی، دھوم دھام سے ہو جائے گی شادی۔ تو اسی لیے لوگ اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ جب فساد اور فتنہ یہی ہوتا ہے کہ نیک گھرانے سے رشتہ آئے تو لوگ اس کو ٹھکراتے ہیں، مال و دولت کو دیکھ کر کے، تو لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی لڑکیوں سے جب شادی ہوتی ہے جس کو جہیز کو دیکھ کر کے شادی کیا جاتا ہے، تو لوگ بھی صرف جہیز تیار کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو تیار نہیں کرتے۔ اگر لوگ بیٹی کو دیکھیں تو بیٹی کو لوگ تیار کریں گے، بیٹی کو دیندار بنائیں گے، بیٹی کو پردے دار بنائیں گے، بیٹی کو اخلاق والی بنائیں گے۔ جب جانتے ہیں کہ کوئی بیٹی کو دیکھتا ہی نہیں ہے، ہمارے جہیز کو دیکھتے ہیں، تو لوگ بچپن سے ہی جہیز کو تیار کرتے ہیں، کوئی بیٹی کو تیار نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں تصور ہے کہ بیٹی جیسے پیدا ہوگی تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس کے جہیز کا انتظام کرنا ہے، اور بچپن سے ہی جہیز کے انتظام میں لگ جاتے ہیں، بیٹی کو تیار کرنے میں نہیں لگتے، اس کی تربیت میں نہیں لگتے ہیں، اس کو آزاد چھوڑتے ہیں، اس کو کیسے بھی کپڑے پہناتے ہیں، جینس ٹی شرٹ پہن کے گھماتے ہیں، کالجوں میں ڈال دیتے ہیں، مخلوط تعلیم دیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم بھرپور جہیز دے دیں گے تو ہماری بیٹی اچھے گھر میں بیاہی جائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شادی انتہائی زیادہ مشکل ہے، انتہائی زیادہ سخت ہے، شادی کرنا ناممکن سی بات ہے، کوئی کرنے کا ارادہ کرے تو عمر نکل جاتی ہے۔ آئیے اس کے مقابلے میں ہم تین واقعات دیکھ لیتے ہیں جو ان تینوں کے برخلاف ہے، جو ہمارے اسلاف کے واقعات میں سے ہے، جس کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ عصبیت، خاندان کو دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہماری برادری کا ہو یا اعلیٰ برادری کا ہو تبھی لڑکی کو لائیں گے، اگر جو ان کی نگاہ میں برادری صحیح نہیں ہے ان کو ایسا لگتا ہے، حالانکہ دین اسلام نے تو برادری کو بالکل ختم کر دیا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز کو لے کر کے چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک واقعے کو۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فارس کے رہنے والے تھے جو کہ غلام ہو گئے تھے، یعنی وہاں سے ان کو کوئی کسی نے پکڑ لیا اور مکہ میں لا کر کے بیچ دیا، تو وہ غلام، آپ سوچئے کہ ایک ایرانی جو کہ جس کو ہم اجمی کہتے ہیں، اس زمانے میں لوگ عربی اور اجمی کی تفریق بہت زیادہ کرتے تھے اور عربی کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور اجمی کو پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ بلکہ ان کو کمتر سمجھتے تھے۔ تو ایک عجم کا رہنے والا صحابی ہے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ غلام بھی ہے اور حیثیت میں آپ سوچئے آزاد ہو گیا اگرچہ، لیکن اس کے ساتھ غلامی کا ٹیگ لگ گیا ہے، تو وہ غلام ہے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، جس کو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کی شادی کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنی بھتیجی سے شادی کیا، اور آپ سوچئے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کیا تھا، وہ قریش کے تھے، قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بنو عبد الشمس سے قبیلہ تھا ان کا، جس قبیلے سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس قبیلے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ قبیلہ جو خاندان میں شرافت میں اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا اس وقت، اس قبیلے سے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلق تھا، تو اپنے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے، ایک غلام آزاد کردہ غلام سے انہوں نے شادی کر دی۔ سوچئے اس وقت کے ماحول سے یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا صرف دینداری کی وجہ سے، کیونکہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، اس میں سے ایک کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 لوگوں کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ قرآن ان لوگوں سے سیکھو۔ تو سالم گرچہ غلام تھے لیکن دینداری کے معاملے میں بہت اعلیٰ تھے، قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت اعلیٰ تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی کیا۔ سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں کیا تصور ہے، آدمی سوچتا ہے کہ خاندان اور برادری اعلیٰ ہونا چاہیے، دینداری سے کوئی مطلب نہیں۔ دوسری چیز جہیز،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر سے نیچے دیکھا، آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی، آپ خاموش رہے، آپ نے جواب بھی نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح اس سے کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو صرف ایک تہمت ہے جس کو میں پہنتا ہوں، اسی کو رات میں اوڑھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جا کر گھر میں دیکھو، کوئی چیز اگر مل جاتی ہے، چاہے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ مل جائے، وہی لا کر کے دے دو۔ تو گھر میں گیا، انہوں نے تلاش کیا، کچھ بھی نہیں پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم کو کچھ قرآن یاد ہے، قرآن کی کوئی صورت؟ تو انہوں نے کہا چند صورتوں کے نام گنوائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہی صورتوں کے عوض میں اس لڑکی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں۔ تو یہی صورتیں مہر ہو گئیں، اور لڑکی کی طرف سے کوئی جہیز نہیں، کوئی انتظام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ذرا تصور کیجئے، وہ غریب لڑکا ہے، غریب صحابی ہے، اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ مالدار لڑکی کو دیکھتا تاکہ میری حالت سنور جائے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے، لیکن اس نے نکاح کیا اور مہر کا انتظام بھی نہیں کر سکا، اور اس نے قرآن کے ذریعے نکاح کیا۔ اور تیسرا واقعہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا سیٹل ہو جائے، سیٹل کا تصور جو ہمارے اندر موجود ہے کہ اس کے پاس بینک بیلنس ہو، پراپرٹی ہو، اچھا بڑا بزنس ہو، وہ ڈاکٹر یا انجینئر ہو، چھوٹے موٹے کاروبار نہیں چلتے ہیں، یا 10-20 ہزار کمانے والے نہیں چلتے ہیں، چاہے دیندار ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو سیٹل کا تصور ہے وہ واقعہ ایک میں بیان کرتا ہوں، ہمارے لیے بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین کے سردار ہیں، یعنی اس صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے تابعین میں سب سے افضل جس کو امت مسلمہ نے سب سے افضل قرار دیا، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت اور دیندار اور عالمہ بھی، یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی بہت بڑا عالمہ بنایا تھا۔ ان کے پاس پیغام آتا ہے بادشاہ وقت کا، عبد الملک ابن مروان پیغام بھیجتا ان کی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے ولی عہد کے لیے جس کا نام تھا ولید ابن عبد الملک، یعنی ولی عہد بولے تو جو ان کے بعد بادشاہ بننے والا ہے۔ تو ایسے لڑکے کا پیغام آنا جو کہ سیٹل ہے، جو معلوم ہے کہ عبد الملک کے بعد یہ بادشاہ بنے گا، خلیفہ بنے گا، تو اس سے بڑا سیٹلمنٹ اور کیا ہو سکتا ہے جو پورے مسلمانوں کا خلیفہ بننے والا ہے۔ لیکن سعید بن مسیب نے ان کو ٹھکرا دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو ایک دنیا دار گھرانے میں نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ بیٹی دیندار ہے، بیٹی عالمہ ہے، بیٹی حافظہ ہے، بیٹی نیک ہے، تو ایسے گھرانے میں دیکھ کر کے دنیا سنوارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ دیندار گھرانے میں جائے، چاہے لڑکا غریب ہی کیوں نہ ہو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کے درس میں ایک شاگرد پڑھتا تھا، اس کا نام تھا ابو دعا رحمہ اللہ۔ وہ 2-3 دن تک ان کے درس میں حاضر نہیں ہوئے۔ جب 3-4 دن کے بعد حاضر ہوئے تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، 3-4 دن سے تم حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں تجہیز و تکفین میں اور اسی چیز میں مصروف تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ دوسرا نکاح تم نے کیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس 2-3 درہم ہے، اور 2-3 درہم والے اس لڑکے سے کون نکاح کرے گا؟ فوراً انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فوراً اپنے اسی غریب شاگرد سے فوراً نکاح کر دیا، ایک بادشاہ کا رشتہ ٹھکرا دیا اور ایک غریب شاگرد سے شادی کر دی جس کے پاس کوئی رہنے کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں۔ اس کے بعد وہ اس دن روزے سے تھے ابو دعا رحمہ اللہ، رات میں ان کے پاس مغرب کے وقت جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے، جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں سعید بن مسیب، تو یہ اندر سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ بولتے ہیں کہ میں سعید ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں، واقعی بیان کرتے ہیں کہ میں جتنے سعید کو جانتا تھا میرے تصور میں سارے سعید آ گئے سوائے سعید بن مسیب کے، اس لیے کہ سعید بن مسیب گھر سے نکلتے نہیں تھے، وہ صرف اپنے درس میں آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، گھر میں رہتے تھے، اس کے علاوہ کہیں جاتے نہیں تھے۔ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سعید بن مسیب میرے دروازے پر آئیں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، تو میں نے یہ درست نہیں سمجھا کہ تم ایک نکاح والے آدمی ہو پھر اکیلے رہو۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، رخصتی بھی بالکل ایک دم آسان کہ کسی کو کوئی خبر نہیں، لے جا کر کے اپنی بیٹی کو ان کے گھر میں پہنچا دیا جو روم میں رہتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہم لوگ کس دور میں جی رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس قدر گرا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں شادی کو کس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یہ سیٹل ہونے کا انتظام لڑکے والوں پر بوجھ ہے اور یہ جہیز لڑکی والوں پر بوجھ ہے، دونوں اعتبار سے بوجھ بنا دیا گیا ہے شادی کو، کہ لڑکا سیٹل ہوتے ہوتے اپنی عمر گنوا دیتا ہے اور لڑکی کے لیے جہیز کا انتظام کرتے کرتے عمر اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری رسمیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رسم جیسے کہ منگنی ہے، یہ لڑکی کو دیکھ لینے کے
کے بعد پھر لوگ منگنی کرتے ہیں، اور منگنی میں بھی اس کو رسم کی شکل دے دی گئی، حالانکہ دین اسلام میں صرف اتنا تھا کہ لڑکا لڑکی کو پیغام دیتا، اس کے بعد اگر وہ پیغام کو منظور کرتے تو ایک نظر دیکھ لیتا، بس یہی منگنی تھی، اس کے بعد عقد نکاح ہو جاتا، بالکل آسان، نہ کوئی خرچہ نہ کوئی تام جھام۔ لیکن لوگوں نے اس کو اس قدر مشکل کر دیا کہ اس کو رسم کی شکل دی کہ لڑکے والے لڑکی والوں کے لیے کپڑا لے کر کے جاتے ہیں، اس کے لیے زیورات لے کر کے جاتے ہیں، مٹھائیاں لے کر کے جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ کپڑے مٹھائیاں دیتے ہیں، تو اس طریقے سے آدھا شادی کے برابر یا کبھی کبھی شادی کے برابر بھی خرچہ اس میں ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی منگنی میں ہی دن نہیں رکھتے ہیں، دن رکھنے کے لیے پھر الگ سے دن طے کرتے ہیں کہ الگ سے چلو اب ہم شادی کی دن رکھتے ہیں، تو اس دن رکھنے کے لیے بھی الگ سے خرچہ اس میں کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر دولہے کے لیے جوڑے کی رقم کا مطالبہ ہوتا ہے، اس کے لیے جوڑا، یعنی لڑکی والوں پر ایک الگ بوجھ کہ لڑکے کے لیے جوڑے کا انتظام کرو، اس کی شیروانی کا، اس کے کوٹ پینٹ کا، اس کے جوتے موجے کا، اس کے کپڑے کا، اس کے گھڑی کا، اس کی انگوٹھی کا، یہ سارے خرچے۔ اس کے بعد پھر اس میں مہندی اور ہلدی، یہ بے حیائی کی رسمیں ہوتی ہیں جس میں بے بہا خرچہ بھی کیا جاتا ہے، کئی بار ہال بھی بک کیے جاتے ہیں، اور یہ ہندوانہ رسم و رواج منایا جاتا ہے۔ پھر ایک رت جگہ بھی لوگ مناتے ہیں کہ اس میں رات بھر جاگتے ہیں، میٹھی پکوان پکاتے ہیں، لڑکی والے لڑکے کو، لڑکے والے لڑکی کو اس طریقے سے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور یہ سب خوشی کے نئے نئے طریقے، اپنے دل کو بہلانے کے نئے نئے طریقے سب ایجاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف خرچہ کرنے کا فضول خرچی ہے، یہ صرف بے حیائی ہے۔ جتنی بھی رسمیں ہم شادیوں میں دیکھتے ہیں اس میں یا تو شرک و بدعت والی رسمیں ہیں، یا تو پھر اس میں غیروں سے مشابہت کرنے والی رسمیں ہیں، اور اگر ایسی نہیں ہیں، غیروں کی رسموں سے پاک ہیں، شرک و بدعت سے پاک ہیں، تو اس میں کم سے کم ایسی رسمیں ضرور پائی جاتی ہیں جو بے حیائی والی ہیں، فضول خرچی والی ہیں، اور ریا اور نمود پر مبنی ہیں۔ کسی میں بھی یہ تین چیز سے خالی نہیں ہے، چاہے اس میں بے حیائی ہوتی ہی ہوتی ہے، اس میں فضول خرچی ہوتی ہی ہوتی ہے، اور ریا و نمود ہوتا ہی ہے۔ اگر آدمی ریا و نمود کا جذبہ اپنے دل سے نکال دے تو ساری رسمیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے انتظام کرتے کرتے آدمی اپنی لڑکیوں کی عمریں نکالتا ہے اور اپنے لڑکوں کی عمریں نکالتا ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور صرف ایک دن میں اتنا پیسہ بہا دیتے ہیں جو ساری زندگی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ ساری زندگی کماتے ہیں صرف اسی کے لیے، ایک بیٹے کی شادی کرنے کے لیے، ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس نقصان پر ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے غور کرنا پڑے گا۔ اس نقصان کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس نقصان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی لعنت کے ہم حقدار ہیں۔ اسی لیے اللہ کی لعنتیں برس بھی رہی ہیں۔ بہت سارے نقصانات ہیں کہ لوگ قرضے میں ڈوب جاتے ہیں، سودی لین دین ہو جاتا ہے، سود میں ڈوب جاتے ہیں، پھر زندگی بھر اس کو ادا کرتے کرتے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اپنے گھر اپنی پراپرٹیاں لڑکی والے بیچ دیتے ہیں، لڑکے والے بھی خرچہ کرتے ہیں، وہ بھی یہ سب سارے کام کرتے ہیں، یعنی خرچہ دونوں پر ہوتا ہے، دونوں ہی قرضہ لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر نکلتی ہے، شادی مشکل ہوتی ہے، زنا آسان ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایک لڑکی کی عمر اگر 16 سال ہے تو 16 سال سے لے کر کے 20-22 سال تک اس کی شادی لازماً ہو جانا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک بے حیائی سے بچانے کے ناطے، زنا سے بچانے کے ناطے۔ اور ایک لڑکا اگر ہے تو 18 سال سے لے کر کے 20-22 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال، یہ بھی ایک پہاڑ ہے ایک لڑکے کے لیے۔ بالغ ہو جانے کے بعد 18-19 سال 20 سال 21 سال کی زندگی گزارنا اس کے لیے پہاڑ ہے، اس کے لیے زنا میں پڑنا لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو زنا سے بچا نہیں سکتا اگر اس کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ تو اسی گمان میں جیتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، لیکن بیٹا کس حالت میں ہوتا ہے، کس قدر تڑپ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ماں باپ اسی عمر سے گزر کر کے آئے ہیں، لڑکی کس قدر تڑپ رہی ہوتی ہے ماں باپ اس کو اندازہ نہیں لگاتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ماں باپ بھی اسی عمر سے گزرے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا اگر 18 سال کا ہے، اس کی آپ شادی نہیں کرتے ہیں تو وہ زنا کرنے کے علاوہ اس کے پاس کیا چارہ ہے؟ اگر اس کے پاس ایسا معاشرہ ہے جہاں پر لڑکے لڑکی مخلوط تعلیم کرتے ہیں تو وہ کالجوں میں سیٹنگ کرے گا، وہاں زنا کرے گا۔ اگر ایسا ماحول نہیں ہے کہ وہ کالجوں میں مل سکے تو کہیں پر بھی کھلے عام میں واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے یا انسٹاگرام کے ذریعے وہ سیٹنگ کرے گا اور کہیں نہ کہیں ملنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہم چھوڑ کر کے صرف اپنی نمائش میں، صرف اپنے غرور میں جیتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے دھوم دھام سے۔ دھوم دھام سے شادی کر کے کیا فائدہ کہ ایک لڑکا اپنی جوانی برباد کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو ایک لڑکی کے قابل وہ نہیں رہ جاتا ہے، لڑکی کے پاس جاتا ہے تو فوراً ڈسچارج ہو جاتا ہے، وہ لڑکی کو مطمئن کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے صورت انزال، کثرت احتلام اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لڑکے پیدا نہیں ہوتے ہیں، بچے جننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ جوانی میں گوا دیتا ہے۔ جو جوانی میں اس کی شادی ہونی چاہیے، جہاں پر اس کو اصل حلال طریقے سے لڑکی ملنی چاہیے، وہ حرام طریقے سے اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے، اپنی آنکھوں کا استعمال کر کے اور کئی بار بڑا زنا کر کے وہ تباہ کر دیتا ہے، پھر شادی کے لائق نہیں ہو جاتا ہے۔ پھر آپ 30 سال میں اس کی شادی کرتے ہیں تو اس سے کیا
امید کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، نہ کوئی ہمدردی ہوتی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس لائق رہ ہی نہیں گیا ہے۔ تو شادی کی عمر جو ہے اس کو فوراً شادی کرنا یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے، آنکھ موند نہیں سکتے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت نیک ہے، ہماری بیٹی بہت نیک ہے، تو یہ ہم بہت بڑے گمان میں جی رہے ہیں۔ اللہ نے جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے شادی کو رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ اس لیے شادی کو آسان بنانا یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، تو وہ بہت بڑے گناہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی بھی اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، وہ آج وہ عہد کر لے یا ارادہ کر لے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جلدی کروں گا، آسانی سے کروں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی جلدی کروں گا، آسانی سے کروں گا۔ ایک ہی آدمی سے معاشرہ چینج ہوتا ہے۔ دوسرے کو دکھانے کی کوشش میں اپنے بیٹے کی اور اپنے بیٹی کی زندگی تباہ مت کرو۔ اگر آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو، اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہو، تو اس کو گناہ میں مت پڑنے دو۔ صرف بولنے سے وہ گناہ سے نہیں رکے گا، اس کو گناہ سے رکنے کا ذریعہ بھی دینا پڑے گا۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ جو ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہم کو لوگوں کو دکھانا اگر ہم نہیں کریں گے، جہیز نہیں دیں گے یا جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، تو لوگ سمجھیں گے لڑکوں میں ہی عیب ہے یا لڑکی میں ہی عیب ہے۔ اس طریقے کے جو ہم معاشرے کو دکھانے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، یہ معاشرے کے دکھانے کا تصور اپنے ذہنوں سے نکال دو اور اپنے آپ کو ہی بدلنے کی کوشش کرو۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، یعنی جو ہمارے حصے میں ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں کم سے کم ہم اپنا چراغ جلا دیں، چاہے اجالا معاشرے میں ہو یا نہ ہو، کم سے کم آپ تو ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے بیٹے بیٹی کی نکاح رسومات سے نہیں کریں گے، اس کی زندگی تباہ نہیں کریں گے، دھوم دھام سے کرنے کے نتیجے میں اس کی جوانی برباد نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اپنی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں دین سے محبت پیدا کرے، رسم و رواج سے نفرت پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے، معاشرے کے لوگوں کا دکھاوا، معاشرے کے لوگوں کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔